السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ ایک محترم بھائی کا سوال ہے گروی کے بارے میں کہ اگر کوئی چیز گروی انسان کسی سے لے لے، اس کو قرض دے کے مکان لے لے یا دکان گروی میں لے لے، تو کیا اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں؟ گروی پہ جو چیز لی جاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، گروی لوگ لیتے کیوں ہیں؟ کسی نے آپ سے قرض مانگا ہے تو آپ اس کو قرض دیتے ہوئے اس سے بطور اس کی یعنی کہ اپنی چیز کی حفاظت کے لیے اور اپنے قرض کی حفاظت کے لیے اس سے کوئی چیز گروی لے لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ کا دیا ہوا قرض جو ہے وہ آپ کو واپس ملے گا، اس لیے یہ گروی لیا جاتا ہے۔ جو چیز گروی لی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، اس میں تفصیل ہے۔ گروی لی ہوئی چیز کی دو صورتیں ہیں۔ جو چیز گروی لی ہے، قرض دینے والے نے قرض دیا اور کوئی چیز گروی لے لی، اس چیز پہ، اس کی حفاظت پہ اور اس کو سنبھالنے پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے یا آپ کا خرچہ آتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی محنت کے بقدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے آپ کے پاس اپنی بھینس جو کہ دودھ دیتی ہے، اس نے آپ سے لاکھ روپیہ لیا ادھارا اور اپنی بھینس کسی کے پاس جس سے قرض لیا ہے اس کے پاس بھینس گروی رکھوا دی۔ اب یہ گروی لینے والا یعنی قرض دینے والا اس بھینس کو چارہ بھی ڈالتا ہے، اس کو پانی بھی پلاتا ہے، اس کو دھوپ اور سائے میں بھی کرتا ہے اور اس کی صفائی وغیرہ، گوبر وغیرہ بھی صاف کرتا ہے۔ اب یہ اس کا دودھ پی سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے خرچ کے بقدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور اس کی سواری بھی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ گروی لینے والا اس پہ محنت کر رہا ہے۔ اسی کے اندر دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اس پہ خرچہ بھی آتا ہے، محنت بھی آتی ہے، لیکن وہ محنت آپ نہیں کر رہے، وہ خرچہ آپ نہیں کر رہا، وہ اصل مالک جس نے قرض لیا ہے آپ سے اور چیز آپ کے پاس گروی رکھوائی ہے، وہ خود ہی آ کے چارہ ڈال جاتا ہے، خود ہی آ کے وہ سب کچھ کر رہا ہے، اس صورت میں آپ اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ وغیرہ جو بھی آئے گا اس کی پرافٹ اور سارا اسی کو ہی ہوگا۔ ہاں، اگر گروی لینے والا خود خرچہ اس پہ کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے تو پھر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے گروی کے اندر ایسی چیز دی جائے جس کے اوپر خرچہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ گروی پہ مکان دیا گیا ہے، گروی پہ دکان دی گئی ہے، اب اس مکان اور دکان سے فائدہ اٹھانا اور گروی لینے والے کا اس میں اپنی رہائش رکھنا یا اس کو آگے کرائے پہ دے دینا، اب اس میں بھی دو شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے، اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں آ رہا، ان چیزوں پہ خرچہ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں رہائش رکھتے ہیں، اس مکان میں جو گروی لیا ہے آپ نے، اور جو اس کا اصل مالک ہے جس نے وہ مکان آپ کو گروی دیا، اس کو اس علاقے کے مطابق، جو حالات حاضرہ کے مطابق جو وہاں کا کرایہ چل رہا ہے، اتنا کرایہ آپ اس کو ہر مہینے پے کر رہے ہیں یا اتنا کرایہ آپ قرض دی ہوئی رقم میں سے ہر مہینے کاٹ رہے ہیں کہ یہ میری طرف آ گیا ہے، اس طرح سے کاٹ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس میں رہائش رکھنے کے مجاز ہیں، درست ہے، جائز ہے۔ اسی طرح دکان لی ہے تو اس کے اندر بھی جو مناسب کرایہ بنتا ہے وہاں کا چل رہا ہے ریٹ کرائے کا، تو وہ کرایہ آپ اصل مالک کو دیتے رہیں یا اپنی دی ہوئی قرض رقم میں سے آپ وہ منہا کرتے رہیں، کاٹتے رہیں، تو یہ درست ہے۔ اسی کی دوسری شکل یہ بنتی ہے، مکان لیا جس پہ خرچہ نہیں آتا، دکان لی گروی پہ جس پہ خرچہ نہیں آتا، اور اس کو کرائے پر دے دینا اور کرایہ خود وصول کرنا اور وہ خود کھا جانا، مالک کو بھی نہیں دینا اور اس کے دیے ہوئے قرضے میں سے بھی نہیں کاٹنا، یوں سمجھنا کہ اس کے کرائے کا حقدار میں ہی ہوں، اصل مالک نہیں ہے، تو یہ سراسر سود ہے، اس کے سود ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔
یا اس کے مکان میں رہائش رکھنا اور فری، اور اس کو کوئی چیز بھی نہ دینا، کرایہ کرایہ بھی نہ دینا، اور اس کی مد میں سے کاٹنا بھی نہیں ہے، تو یہ سود ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم عراق میں رہتے ہو اور وہاں سودی کاروبار کافی عام ہو چکا ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہو تو اس سے تحفے میں کوئی گٹھا، کوئی چارہ، کوئی توڑی وغیرہ کی اس طرح کی چیز جو ہے نا، وہ بھی قبول نہ کرنا، ورنہ یہ سود ہوگا۔ اب دیکھیں، جس کو قرض دیا ہے اس سے آپ ایک گٹھا لینے کے مجاز نہیں ہے، چارہ لینے کے مجاز نہیں ہے، اگر لیں گے تو عبداللہ بن سلام فرما رہے ہیں یہ سود ہوگا۔ تو جس نے پورا مکان لے لیا اور اس میں رہائش فری میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ سود کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بالاولا سود ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔